السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش رکھے، آمین۔ بچوں، آج میں آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایک واقعہ سناؤں گی۔ جی بچوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائے تھے اور ان کے ساتھی تھے، دین کے مددگار تھے۔ جی بچوں، سفر کے دوران صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عرب کے ایک قبیلے کے پاس پہنچے۔ صحابہ کرام چاہتے تھے اس قبیلے کے لوگ ان کی مہمان نوازی کریں، یعنی ان کو مہمان بنا لیں۔ بچوں، آج کے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا نا، اس لیے آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ کیا؟ جی، اس زمانے میں تو رواج تھا کہ جب بھی کوئی سفر کرتا تھا تو جہاں بھی اس کو کھانے کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ اس علاقے کے لوگوں کا مہمان بن جاتا تھا، اور اس علاقے کے لوگوں کا یہ فرض ہوتا تھا کہ جو بھی وہاں سے گزر رہا ہے اگر اس کو کھانے کی ضرورت ہے تو کھانا دیں، اگر اس کو آرام کرنا ہے تو اس کو آرام کرنے کی جگہ دیں، اور اگر رات ہو گئی ہے تو سونے کے لیے جگہ دیں۔ لیکن بچوں، یہاں پتہ کیا ہوا؟ قبیلے کے لوگوں نے مہمانی کرنے سے انکار کر دیا، کہنے لگے ہم نے تو نہیں کرنی، ہم بالکل میزبان نہیں بنیں گے۔ بچوں، اسی دوران اس قبیلے کے سردار کو ایک سانپ نے کاٹ لیا۔ اب تو قبیلے کے لوگ بہت ہی پریشان ہوئے، انہوں نے بہت کوشش کی، بھاگ دوڑ کی، لیکن سردار تو ٹھیک ہی نہ ہوا۔ بہت پریشان ہو گئے وہ۔ آخر کار وہ بڑی ہمت کر کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس آئے اور کہنے لگے، بھائیو، ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے، بہت علاج کروایا، کوئی فرق نہیں پڑا، آپ دم کر دیں۔ بچوں، دم یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی آیت پڑھتے ہیں یا کوئی مسنون دعا، مسنون وہ ہوتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہوتی ہے، پڑھنے کو کہا ہوتا ہے، اس کو پڑھیں اور پھر دم کر دیں۔ اس کے لیے آپ مسح بھی کر سکتے ہیں کہ درد کی جگہ پہ ہاتھ پھیرتے رہیں اور دعا کو بار بار پڑھتے رہیں۔ جی بچوں، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بڑے سفید پوش ہیں، سفید کپڑے پہنے ہیں، ظاہر ہے ایک نور بھی تو ہوتا ہے نا جو نمازیں پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، دین کے ہر حکم پر عمل کرتا ہے، تو وہ سمجھے کہ یہ تو واقعی نیک لوگ ہیں، لیکن مہمانی نہیں کی تھی انہوں نے۔ جی بچوں، جب وہ صحابہ کرام سے دم کے لیے کہہ رہے تھے نا، تو ایک صحابی نے کہا کہ میں دم کرتا ہوں، لیکن ہم تو اجرت لے کر دم کریں گے، کیونکہ تم لوگوں نے ہماری تو مہمانی نہیں کی تھی، یعنی ہمیں مہمان نہیں بنایا تھا، ہمارے میزبان بننے کو تیار نہیں ہوئے تھے، یعنی ہمیں کھانا نہیں دیا، آرام کے لیے جگہ بھی نہیں دی۔ قبیلے والوں نے کہا ٹھیک ہے، ظاہر ہے وہ تو مجبور تھے اور ان کو اپنی غلطی کا احساس بھی ہوگا نا کہ ہم نے کتنا غلط کیا۔ جی بچوں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر ہمارا سردار ٹھیک ہو گیا تو ہم بکریوں کا ایک گلہ یعنی ریوڑ دے دیں گے، بہت ساری بکریاں ہوتی ہیں ریوڑ میں۔ بچوں، اب صحابی نے کیسے دم کیا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ صحابی نے سورۃ الفاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین جو ہے نا وہ پڑھ کر دم کیا، اور ساتھ ساتھ جہاں سانپ نے کاٹا تھا نا وہاں ہاتھ بھی پھیرتے رہے، اور بچوں سردار بالکل ٹھیک ہو گیا۔ بچوں، اب تو صحابہ کرام اور قبیلے کے لوگ بہت خوش ہوئے، اور صحابہ کرام کو بکریوں کا ریوڑ مل گیا۔
جی بچوں، وہ ریوڑ کو لے کر سیدھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، کیونکہ ان کو بہت زیادہ فکر ہو رہی تھی نا کہ ہم نے کچھ غلط تو نہیں کر دیا کہ دم کرنے کی اجرت لے لی۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتا دی، یہی کہ انہوں نے ہماری میزبانی نہیں کی، ہم نے کہا بھی، اور پھر ان کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا تو ہم نے دم کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ اللہ کی ظاہر توفیق تو اللہ کی ہوتی ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نے ٹھیک کر دیا، لیکن ان کے ہاتھوں سے کروا دیا۔ جی بچوں، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ کیوں؟ جی ابھی بتاتی ہوں۔ اور فرمانے لگے کہ ساری بکریاں تم آپس میں بانٹ لو اور میرا حصہ بھی نکالنا، یعنی مجھے بھی حصہ دینا۔ جی پیارے بچوں، کیا سمجھ آئی؟ یہی سمجھ آئی کہ قبیلے کے جو لوگ تھے نا، وہ میزبانی نہ کرنے کی وجہ سے، یعنی صحابہ کرام کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے، ان کو کھانا نہ کھلانے کی وجہ سے، ان کو مہمان نہ بنانے کی وجہ سے آزمائش میں ڈالے گئے۔ یعنی ان کا سردار جس کو سانپ نے ڈس لیا تھا، شاید ایسا نہ ہوتا اگر وہ ان کو اپنا مہمان بنا لیتے اور ان کا خیال رکھتے، کھانا کھلاتے۔ تو بچوں یہاں سے کیا سیکھا؟ جی اگر کوئی مجبور ہو تو اس کی مدد ضرور کرنی چاہیے، اور کھانا کھلانا تو بہت ہی افضل صدقہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو ہمیں بھوکوں کو، غریبوں کو، گھر میں جو بھی ہمارے کام کرتے ہیں، کوئی ماسی یا ڈرائیور، ان کو کھانا ضرور کھلانا چاہیے۔ جی بچوں، اور کیا پتہ چلا؟ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے۔ جی بالکل صحیح۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کیا پڑھا تھا؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بتایا، ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھی تھی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ رقیہ ہے، یعنی اس سے دم کیا جا سکتا ہے۔ تو بچوں ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں کہ اس کو پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے، اور کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اور کیا پتہ چلا؟ جی اگر آپ دم کرتے ہیں اور کوئی اجرت لیتے ہیں تو لے سکتے ہیں۔ جی بچوں، اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی قرآن پڑھاتا ہے اور وہ ضرورت مند ہے تو وہ اجرت لے سکتا ہے، یہ بھی پتہ چلتا ہے نا۔ یا کوئی دین سکھاتا ہے تو وہ چاہے تو اجرت لے سکتا ہے، اور کہا جاتا ہے یہ سب سے پسندیدہ اجرت ہوتی ہے جو کوئی دین سکھا کر لیتا ہے۔ اور اگر کسی کو بالکل بھی ضرورت نہ ہو تو وہ فی سبیل اللہ بھی دین سکھا سکتا ہے۔ بچوں اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔